السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے آج ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسا واقعہ جو سراپا عبرت و نصیحت ہے، جس پر غور و خوض کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رب العالمین کیسے ارحم الراحمین ہے، کہ وہ اپنی رحمتیں کس قدر اپنے بندوں کے اوپر کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں بسر کی۔ ایک رات وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت گزاری میں مشغول تھا کہ اچانک ایک خوبصورت عورت عبادت خانے کے دروازے پر پہنچی، دستک دی اور عابد سے دروازہ کھلوانا چاہا۔ وہ رات بڑی سرد تھی، پھر بھی عابد نے اس عورت کو ناقابل توجہ سمجھا، ذرا بھی التفات نہ کیا، بس عبادت میں مگن رہا۔ عورت مجبور ہو کر واپس جانے لگی۔ عابد نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اس عورت پر نگاہ پڑی۔ اس کا حسن اس غضب کا تھا کہ وہ اسے جی جان سے بھا گئی۔ اسے بڑا جھٹکا لگا، بس اب کیا تھا، جوں جوں وہ عورت کو واپس جاتا دیکھ رہا تھا، اس کا دل اس کے دام محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ اس کا دماغ عورت کے آنچل کی مہک سے معطر ہونے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ عبادت و ریاضت کو بالائے طاق رکھا اور جھٹ اس عورت کے پیچھے چل دیا۔ عورت کے قریب پہنچ کر دھیرے سے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، جہاں مرضی چلی جاؤں۔ عابد بولا، ہیہات صار المراد مریدا والاحرار عبیدا۔ چھوڑو اب کہاں جانا اور کیسا جانا، تم جس کی طلب میں آئی تھی وہ تو تمہارا دل دادا ہو چکا، اب وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی تمہاری غلامی قبول کرنے کو تیار ہے۔ عابد اس عورت کو بالآخر اپنے معبد میں لے گیا۔ وہ عورت اس کے ساتھ 7 دن تک مقیم رہی۔ اب عابد کو ہوش آیا کہ اس نے کس طرح 70 برس کی عبادت کو صرف 7 دن میں غارت کر دیا، اور کس قدر گھناؤنے گناہ میں مبتلا رہا۔ چنانچہ زار و قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو اس عورت نے کہا، اے عابد، اللہ کی قسم، تو نے میرے علاوہ کسی اور سے ایسا کام نہیں کیا جسے اللہ کی نافرمانی کہا جائے۔ یہ تیری پہلی غلطی ہے، اور میرا معاملہ بھی یہ ہے کہ میں نے بھی تیرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ کی نافرمانی مول نہیں لی۔ میں تیرے چہرے پر نیکی و صلاح کا اثر دیکھتی ہوں۔ اگر تجھے تیرے پروردگار نے پناہ دی تو میرے لیے بھی معافی کی درخواست کرنا۔ اس کے بعد وہ عابد اپنے معبد سے نکل گیا، ادھر ادھر سرگرداں پھرنے لگا۔ رات کو ایک کھنڈر میں پہنچا، وہاں 10 اندھے رہتے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک راہب رہتا تھا جو ہر رات ان اندھوں کے پاس 10 روٹیاں بھیجا کرتا تھا۔ چنانچہ اس رات بھی راہب کا غلام حسب معمول اندھوں کے لیے 10 روٹیاں لایا۔ وہ روٹیاں تقسیم کرنے لگا تو اس گنہگار عابد نے بھی ہاتھ بڑھا دیا۔ ایک روٹی اسے بھی مل گئی۔ جب ایک اندھے کی روٹی کم پڑ گئی تو اس نے پوچھا، این رغیفی، میری روٹی کدھر ہے؟ غلام بولا، میں نے تو 10 روٹیاں تمہارے درمیان تقسیم کر دی۔ اندھے نے کہا، واہ جی واہ، کیا اب میں بھوکے پیٹ ہی رات گزاروں گا؟ یہ سن کر وہ عابد رونے لگا اور جو روٹی اس نے لے رکھی تھی فوراً اس اندھے کے حوالے کر دی اور کہنے لگا، میں بھوکے پیٹ رات گزارنے کا زیادہ مستحق ہوں، کیونکہ میں گنہگار ہوں اور یہ اندھا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ پھر وہ بھوکے پیٹ ہی سو گیا۔ اسی رات اس کی اجل آن پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو بھیجا اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔
اب اس عابد کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے مابین اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس شخص کو کہاں جانا چاہیے، جہنم میں یا جنت میں؟ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ آدمی اپنے گناہ سے فرار ہو کر اللہ کی اطاعت کی جستجو میں آیا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ تو بڑا گنہگار آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے پاس اسی وقت وحی بھیجی کہ تم اس عابد کی 70 برس کی عبادت اور 7 راتوں کے گناہوں کا موازنہ کرو، وزن کرو۔ فرشتوں نے تعمیل کی، اس عابد کی 70 سالہ عبادت کو 7 دن کی معصیت کے مقابلے میں تولا تو معصیت کا پلڑا عبادت کے پلڑے سے بھاری نکلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کی وہ نیکی میری بارگاہ میں شرف قبولیت کر چکی ہے۔ جب اس نے روٹی اندھے کے حوالے کر دی تھی اور خود بھوکا سو گیا تھا، چنانچہ فیصلہ رحمت کے فرشتوں کے حق میں صادر ہو گیا اور عابد کی روح ان کے حوالے کر دی گئی۔ اس عابد کی توبہ سچی تھی، بس رب کریم نے اسے شرف قبولیت سے نوازا۔ عزیزان گرامی، واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی اگر بتقاضۂ بشریت کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور مبتلا معصیت میں ہونے کے بعد اسے فوری احساس ہو اور وہ نادم و شرمندہ بارگاہ رب العزت میں سرب سجود ہو، پشیماں ہو، اللہ سے خوف کھائے، ڈر جائے اور اللہ سے سچی توبہ، خالص توبہ توبۃ نصوح کرے، تو یقیناً چاہے بندے کا گناہ، اس کی معصیت، اس کی نافرمانی جس اونچے درجے پر پہنچ چکے ہو، اللہ تبارک و تعالی پھر بھی اپنی رحمت سے اس بندے کو اس کے خلوص کی وجہ سے، اللہ کے تقوی اور اس کی خشیت کی وجہ سے اسے معاف فرما دے گا۔ لہذا خاص طور سے نوجوان طبقے، عام طور سے تمام طبقوں کے لیے نصیحت ہے کہ جب بھی کسی طرح کی معصیت ہم سے صادر ہو جائے، فوری اللہ کی جناب میں توبہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، وہ رب الودود ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار اور محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو امید کروں گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارے بھائیوں بہنوں تک پہنچائیں تاکہ ان کے ایمان کو جلا ملے اور اپنے گناہوں سے فوری توبہ کریں۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کی معصیات و منکرات